السلام علیکم اسٹوڈینٹس. دا ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹوڈے از لیزرز. یہ آپ کے چیپٹر اٹامک اسپیکٹر سے ہے, چیپٹر 19 فزکس پارٹ 2. بفور دس چیپٹر وی ہیو اونلی ڈن ون ادر ٹاپک, اٹس کالڈ پروڈکشن آف ایکس ریز. اگر آپ نے وہ والا ٹاپک نہیں اسٹڈی کیا ابھی تک, سو ڈو گو اینڈ چیک دیٹ آؤٹ, اور اس کے بعد آپ لیزرز پہ آؤ. لیزر. The term laser is an abbreviation of light amplification by stimulated emission of radiation. آپ کے پاس لیزر اصل میں ایبریویشن ہے اس ٹرم کی, لائٹ ایمپلیفیکیشن. ایل اور اے سے مطلب لائٹ ایمپلیفیکیشن ہے, بائی اسٹیمولیٹڈ اٹ اسٹینڈ فار ایس, emission for E and of radiation for R. Laser device produce an intense highly parallel beam of coherent light. لیزر بھی ڈیوائس ہمارے پاس بچے ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو ایک انٹینس ہائیلی پیرالل بیم آف کوہیرنٹ لائٹ آپ کو دیتی ہے. اس سینٹینس کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو بچے, اگر آپ کے پاس یہ نارمل لائٹ ہوتی تو نارمل لائٹ کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں, وہ ہر ڈائریکشن میں جاتی, وہ کچھ اس طرح سے ہوتی. پر جو ہمارے پاس لیزر ہے وہ ہائیلی انٹینس ہوتی ہے, ہائیلی فوکسڈ ہوتی ہے, پیرالل بیمز ہوتی ہیں ساری, کوئی بھی بیم جو ہے اس میں اسپریڈ آؤٹ نہیں ہو رہی ہوتی, اور کوہیرنٹ لائٹ ہے. کوہیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ اس کی دو بیمز جو ہیں یا آپ اس کی دو ویوز لو لیزر کی, تو وہ آپس میں ان کے درمیان میں کوئی فیز ڈفرینس نہیں ہوتا, اور ان کی فریکوینسی بھی سیم ہوتی ہے. اب ان دونوں ٹرمز کا مطلب کیا ہے؟ ان فریکوینسی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی سائیکلز کسی پوائنٹ سے گزر رہے ہوں, وہ اس ویو کی فریکوینسی ہوتی ہے. اگر آپ دو لیزر کی بیمز لو یا دو ویوز لو, تو دونوں کے درمیان میں جو فریکوینسی ہے یا نمبر آف سائیکلز پر سیکنڈ کسی جگہ سے پاس ہونے والی سیم ہوگی. اگر ایک بیم کی کسی پوائنٹ سے پاس ہونے والی سائیکلز 10 ہے فار ایگزامپل, کہ ایک سیکنڈ میں ایک جگہ سے 10 سائیکلز گزری ہیں, دس از ون سائیکل. یا آپ کے پاس ویو فارم اگر آپ اس کی بناؤ تو یہ آپ کے پاس ایک سائیکل ہے. اگر ایک سیکنڈ میں 10 وہاں سے گزری ہیں تو دوسری بیم کا بھی یہی ہوگا, یا دوسری ویو فارم کا بھی یہی ہوگا, 10 سائیکلز گزریں گی ایک سیکنڈ میں, تو وہ آپ کے پاس ان کی فریکوینسی سیم ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ان فیز ہیں, ان میں کوئی فیز ڈفرینس نہیں ہوتا دو ویو فارمز میں. فار ایگزامپل یہ آپ اسے اپنی ویو فارم 1 لے لو, اور اب ہم ویو فارم 2 نیچے ڈرا کرتے ہیں. اب پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فیز ڈفرینس آتا کیسے ہے. یہ آپ نے ایک ویو فارم بنائی ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جس کا اینگل ہے وہ π/2 یا 90 ڈگری ہے. اگر آپ دوسری ویو فارم بناؤ اور وہ اس پوائنٹ پہ سٹارٹ کر رہی ہو, تو آپ دیکھو گے کہ جب اس کا اینگل π/2 تھا, اس پہ اینگل کتنا تھا 0, تو ان میں کوئی نہ کوئی فیز ڈفرینس ہے. جو آپ کے پاس لیزر ہے, لیزر میں آپ کے پاس یہ فیز ڈفرینس نہیں آتا ہوتا. اس اگر یہ یہاں پہ π/2 ہے اس ویو فارم کا پارٹ جو آپ کے پاس آیا ہے, تو جو آپ کے پاس سیکنڈ ویو فارم آئے گی اس میں بھی اینگل آپ کے پاس π/2 ہی ہوگا. تو فریکوینسی سیم ہوتی ہے, اور ان کے درمیان میں فیز ڈفرینس نہیں ہوتا دو ویو فارمز کے درمیان میں. تو لیزر آپ کے پاس ایسی ڈیوائس ہے جو اسپریڈ آؤٹ نہیں ہوتی, ہائیلی فوکسڈ ہوتی ہے, اور کوہیرنٹ لائٹ دیتی ہے آپ کو. دا فرسٹ لیزر واز فیبریکیٹڈ بائی T.H. میمن. میمن نے 1960 میں آپ کے پاس فرسٹ لیزر کو فیبریکیٹ کیا تھا یا انوینٹ کیا تھا. ٹو انڈرسٹینڈ دا ورکنگ آف اے لیزر, ٹرمز سچ ایز اسپونٹینیس ایمیشن, اسٹیمولیٹڈ ایمیشن اینڈ پاپولیشن انورژن مسٹ بی انڈرسٹوڈ. بچے, لیزر کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم پہلے ان ٹرمز کو دیکھ لیتے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اصل میں آپ کے پاس لیزر پروڈیوس کیسے ہوتی ہے, یا فارمیشن کیسے ہوتی ہے لیزر کی. Spontaneous absorption. We have seen that one possible method of exciting an atom is to send photons whose energy is equal to excitation energy of atom. The excitation energy del E is the difference between two possible energy state of an atom. بچے اس فگر پہ غور کرو تو یہ آپ کے پاس ایک ایٹم کی ایگزامپل ہے. یہ آپ کے پاس انر انرجی اسٹیٹ ہے, فرسٹ شیل, اس کی اپنی خاص انرجی ہوتی ہے, اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. تو اگر یہ الیکٹران اس شیل میں موجود ہے تو یہ ایک خاص انرجی اسٹیٹ میں موجود ہے. اسی طرح آپ کے پاس ہائر شیل ہے, اس کی انرجی سے زیادہ ہے, تو یہ آپ کے پاس ہائر انرجی لیول ہے E2. سملرلی اگر آپ کے پاس ایٹم ہے جس میں E3 ہوگا, E4 ہوگا, تو آپ کے پاس ہائر انرجی اسٹیٹس آتی رہتی ہیں. اب آپ ایک الیکٹران کو, ایٹم سے مطلب یہاں پہ الیکٹران ہے, ایک پارٹیکل کو آپ ایکسائٹ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آپ کے سامنے ایک پروسیس ہو رہا ہے. ایک فوٹون آ کے ہٹ کرتا ہے گراؤنڈ اسٹیٹ میں, آپ کے پاس ایک الیکٹران موجود ہے اسے, اور وہ جمپ کر جاتا ہے ہائر انرجی اسٹیٹ پہ.
اس کے لیے صرف ایک کنڈیشن لازمی ہے، جو آپ کے پاس فوٹون ہے اس کے پاس اتنی، یہ ہے آپ کے پاس فوٹون، اس کے پاس اتنی انرجی ہو جو ان کی انرجی ڈفرینس کے ایکول ہے، تاکہ آپ کے پاس اس الیکٹران کے پاس جب وہ اس فوٹون کو ایبزارب کرے تو آپ کے پاس اس الیکٹران کے پاس اتنی انرجی آ جائے کہ وہ E1 سے E2 میں جا سکے۔ اگر بچے آپ کو فوٹون کا کنسیپٹ نہیں کلیئر ابھی تک، جو کہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ڈان آف ماڈرن فزکس ابھی تک نہیں کیا، بچے لائٹ کے بارے میں ایک چیز سمجھ رکھو، لائٹ جو ہے ہمارے پاس اس کی ڈوئل نیچر ہوتی ہے، لائٹ ایک ہی ٹائم پہ ویو بھی ہے اور پارٹیکل بھی، تو جب وہ ویو فارم میں ہوتی ہے تو آپ اسے کہتے ہو ارے آف لائٹ، پر وہی اگر آپ لائٹ کی پارٹیکل نیچر کی بات کرو تو آپ کہتے ہو اے فوٹون آف لائٹ، تو فوٹون آپ کے پاس لائٹ کا یا انرجی کا ایک اسمال پیکٹ ہوتا ہے کہ آپ لائٹ کو اس کے پارٹیکلز میں ڈیوائڈ کر دو تو ایک سنگل پارٹیکل آپ کے پاس، ہم اسے فوٹون کہتے ہیں، یہ آپ کے پاس انرجی کا ایک پیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک فوٹون کے پاس اتنی انرجی ہے جو کہ اس اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ کی انرجی ڈفرینس کے ایکول ہے، تو یہ الیکٹران جب اس فوٹون کو ایبزارب کرے گا تو یہ ہائر انرجی اسٹیٹ پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے، اس طرح کی پروسیس کو ہم کہتے ہیں اسپونٹینیس ایبزارپشن، جس میں ایک فوٹون آ کے لوور انرجی اسٹیٹ میں موجود الیکٹران کو ہٹ کرتا ہے اور الیکٹران موو کر جاتا ہے ہائر انرجی اسٹیٹ میں۔ اسپونٹینیس ایمیشن پر بچے ہائر انرجی اسٹیٹس کی پراپرٹی یہ ہے، وہاں پہ الیکٹران جب ادھر موو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پارٹیکلز ایکسائٹیڈ ہیں، تو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں آپ کے پاس زیادہ تر الیکٹران رہ نہیں سکتے، آپ کی نیچر کا یا یونیورس کا یہ رول ہے، ہر چیز ایکویلیبریم میں یا گراؤنڈ اسٹیٹ پہ آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کسی بھی ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں الیکٹران کی جو رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 10⁻⁸ سیکنڈ ہے، اس سے زیادہ وہ کسی بھی ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں رہ نہیں سکتا۔ تو جیسے ہی 10⁻⁸ سیکنڈ گزرتے ہیں، الیکٹران آپ کے پاس خود ہی نیچے گراؤنڈ اسٹیٹ میں آ جاتا ہے اور اس پروسیس میں وہ کچھ انرجی ریلیز کرتا ہے جو کہ اس انرجی اسٹیٹ اور اس انرجی اسٹیٹ کے ڈفرینس کے ایکول ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی ایک فوٹون جس کی انرجی اتنی تھی کہ وہ جب اس نے الیکٹران کو ہٹ کیا تو وہ اپر اسٹیٹ میں یا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں چلا گیا، تو یہ الیکٹران جب 10⁻⁸ سیکنڈ گزریں گے آپ کے پاس یہ الیکٹران خود ہی موو ڈاؤن کر جائے گا گراؤنڈ اسٹیٹ میں، اور گراؤنڈ اسٹیٹ میں جاتے ہوئے اس پروسیس کے دوران وہ انرجی ریلیز کرے گا یا فوٹون ریلیز کرے گا، ہمیشہ انرجی ان دا فارم آف فوٹونز ریلیز ہوتی ہے جب بھی چارجز آپ کے پاس شیلز میں موو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو بوہر، تو یہ نیچے جیسے ہی موو کرے گا تو یہ اتنی ہی انرجی کا فوٹون ریلیز کرے گا جتنی انرجی کا فوٹون اس نے ایبزارب کر کے یہ اوپر گیا تھا۔ تو آپ کے پاس بیسیکلی یہ پروسیس ہے اسپونٹینیس ایبزارپشن اور اسپونٹینیس ایمیشن کا۔ اگر آپ اپنی سے ریڈ کر لیں تو اٹ از اے پروسیس ان وچ این ایکسائٹیڈ الیکٹران stays for a brief period of 10⁻⁸ second and then spontaneously drops back to its lowest energy state, emitting light or photon of energy exactly equal to Delhi۔ اتنی ہی انرجی کے فوٹون کو ایبزارب کر کے وہ اوپر گیا تھا تو اتنی ہی انرجی کے فوٹون کو ریلیز کر کے وہ نچلے اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ The only role of passing photon is to give up its entire energy in exciting the electron to a higher energy state۔ یہ جو آپ کے پاس پاسنگ فوٹون تھا انیشلی، اس کا صرف ایک رول یہ تھا کہ وہ اپنی انٹائر انرجی اس الیکٹران کو دے دے تاکہ یہ موو کر جائے ہائر انرجی اسٹیٹ پہ۔ This is the form of resonance in which a photon induce an upward transition۔ یہ آپ کے پاس اسپونٹینیس ایبزارپشن ہے جس میں فوٹون اپورڈ ٹرانزیشن کرتا ہے اور 10⁻⁸ سیکنڈ جیسے ہی گزرتے ہیں، کیونکہ یہی ٹائم پیریڈ ہے اس کا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں رہنے کا، وہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں آ جاتا ہے اور اس پروسیس میں ایک فوٹون ریلیز کر دیتا ہے۔ تو بچے ابھی تو بیسیکلی آپ یہ دیکھو گے کہ ایک فوٹون آیا اس نے ایبزارب کیا اور اسی فوٹون کو پھر بعد میں اس نے ریلیز کر دیا، تو ہمارے پاس لیزر فارم کیسی ہوگی؟ بچے اسپونٹینیس پروسیس میں لیزر کی فارمیشن نہیں ہوتی، تو ایک دوسرا پروسیس ہے جس میں ہم فوٹونز کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کے پاس ایک فوٹون تھا اسے آپ 2 فوٹونز بنا لو، سملرلی 2 فوٹون سے آپ 4 فوٹونز بنا لو، تو آپ کے پاس جب ملٹیپل فوٹونز آ جاتے ہیں تو آپ ایک انٹینس بیم آف لائٹ بنا سکتے ہو۔ تو اب ہم اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پروسیس کیا ہے جس سے آپ کے پاس ایک پراپر لیزر لائٹ بنتی ہے، کیونکہ اسپونٹینیس ایمیشن میں یا اسپونٹینیس ایبزارپشن میں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک فوٹون آیا اور ایک فوٹون وہاں سے نکل گیا، تو آپ کے پاس ایک ہی فوٹون کی جتنی انرجی ہوگی یا ایک ہی فوٹون ہوگا جو آپ نے پرووائڈ کیا ہوگا، تو اس سے لیزر نہیں بنتی، لیزر ملٹیپل انفائنائٹ فوٹونز کے ملنے سے بنتی ہے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں اسٹیمولیٹڈ ایمیشن۔ یہ وہ پروسیس ہے جس سے آپ کے پاس فوٹونز ملٹیپلائی ہوتے ہیں یا فوٹونز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اب اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کا جو پروسیس ہے یہ بھی بہت ایزی پروسیس ہے سمجھنے کے لیے۔
اگر آپ کے پاس ہم سپوز کرتے ہیں ایک الیکٹران تھا گراؤنڈ اسٹیٹ میں، اس کو انف انرجی دی گئی اس فوٹون کے تھرو کہ وہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں چلا گیا. یہاں پہ ہم نے کہا تھا اس نے 10⁻⁸ سیکنڈ تک لیو کرنا، وہ پھر وہ واپس آ جائے گا. پر جس ٹائم پہ وہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں تھا، مطلب 10⁻⁸ سیکنڈ سے پہلے آپ اس کو ایک فوٹون سے ہٹ کرواؤ، مطلب ابھی یہاں پہ اس کا ٹائم پیریڈ ختم نہیں ہوا، آپ اسے ایک فوٹون سے ہٹ کرواؤ تو وہ خود گراؤنڈ اسٹیٹ میں آئے گا، اور جب وہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں آئے گا ایک اور فوٹون ریلیز کرے گا. تو آپ کے پاس ایک ہی ٹائم پہ جب وہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں تھا، آپ نے اسے ایک فوٹون سے ہٹ کروایا، یہ فوٹون اس نے ایبزارب نہیں کیا، تو آپ کے پاس وہ فوٹون موجود ہے. اور جب یہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں آئے گا تو خود یہ ایک فوٹون ریلیز کرے گا، تو آپ کے پاس دوسرا فوٹون بھی آ جائے گا. تو اسی طرح آپ نے ایک فوٹون سے دو فوٹون، یا اس کو آپ نے فوٹون کی ویلیو کو ملٹیپلائی کر دیا. اس طرح کے پروسیس میں جس میں آپ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں موجود الیکٹران کو ہٹ کرواتے ہو کسی فوٹون سے، اور تاکہ وہ اپنے گراؤنڈ اسٹیٹ میں آئے اور ان پروسیس وہ انرجی ریلیز کرے، اس طرح کے پروسیس کو ہم اسٹیمولیٹڈ امیشن کہتے ہیں. اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. ایف آف فوٹون آف انرجی ڈیل ای انسیڈنٹ، ڈیل ای کا مطلب یہ ہے کہ اس فوٹون کے پاس کتنی انرجی ہو ان اس اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ کے درمیان میں کا ڈفرینس، کہ اگر اس کے پاس ایکول انرجی ہو تب وہ یہ پروسیس کر سکتا ہے، ورنہ وہ یہ پروسیس نہیں کرے گا. ایف اے فوٹون آف انرجی ڈیل ای از انسیڈنٹ آن این ایٹم وچ از آلریڈی ایکسائٹیڈ، مطلب آپ کے پاس جو الیکٹران ہے، ایٹم ٹرمز یوز ہوتی ہے الیکٹران کے لیے ہوتی ہے بچے، وہ اس میں اتنا یہ مت حیران ہونا کہ پورا ایٹم تو نہیں، ہم تو صرف ایک الیکٹران کو کے بارے میں بات کریں. جو ایٹم ٹرم یوز ہوتی ہے وہ الیکٹران کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جب الیکٹران ہائی انرجی اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ آپ کا ایٹم ایکسائٹیڈ ہے. وچ از آلریڈی ایکسائٹیڈ، یہاں پہ پہنچ چکا تھا آلریڈی، آپ نے اسے ایکسائٹ کر کے ہائی انرجی اسٹیٹ پہ پہنچایا تھا. اٹس ایکسائٹیشن انرجی بینگ ایکول ٹو انرجی ڈیل ای آف دا فوٹون. اس کی ایکسائٹیشن انرجی آف کورس اتنی ہوگی جتنا فوٹون نے اس کو، کیونکہ فوٹون کے ایکول ہوگی، کیونکہ فوٹون جب اسے اس انرجی کے ڈفرینس کے ایکول انرجی والا فوٹون اسے ہٹ کرتا ہے تب وہ ہائر اسٹیٹ پہ جاتا ہے. دا فوٹون کین اسٹیمولیٹ دا ایکسائٹیڈ الیکٹران ٹو فال بیک ٹو لوور انرجی اسٹیٹ. اب آپ اسے ایک فوٹون سے ہٹ کرواؤ تو وہ اسے اسٹیمولیٹ کرے گا یا اسے پش کرے گا واپس اپنی لوور انرجی اسٹیٹ میں آنے کے لیے. انسٹیڈ آف دا ایکسائٹیڈ الیکٹران ویٹنگ فار 10⁻⁸ سیکنڈ فار اسپونٹینیس ٹرانزیشن، آپ وہ جو الیکٹران ہے اسے آپ نے ویٹ نہیں کروایا 10⁻⁸ سیکنڈ تک کہ وہ پھر خود نیچے آئے، بلکہ جب وہ اپنی ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں تھا آپ نے اسے ایک فوٹون سے ہٹ کروایا. دس ٹرانزیشن کین دین ٹیک پلیس مچ سونر دین 10⁻⁸ سیکنڈ. تو آف کورس یہ جو آپ کے پاس ٹرانزیشن ہے یہ 10⁻⁸ سیکنڈ سے جلدی ہوگی. In this process, a photon of energy del E is emitted and we already have the incident photon of the same energy because it is now not absorbed. دیکھو آپ کے پاس ایک فوٹون تو آلریڈی تھا جو اسے ہٹ کر کے گیا تھا، اس فوٹون کو اس نے ایبزارب نہیں کیا. اگر وہ اس فوٹون کو ایبزارب کرتا تو وہ ہائر انرجی اسٹیٹ میں جاتا، نیچے نہ آتا. تو آپ کے پاس ایک فوٹون تو آلریڈی تھا اور ایک فوٹون اس الیکٹران نے ریلیز کیا جب یہ ہائر انرجی اسٹیٹ سے لوور انرجی اسٹیٹ میں آیا. تو آپ کے پاس دو فوٹونز ہو گئے. اب آپ ان فوٹونز کو دیکھو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کوہیرنٹ کیوں ہیں، کیونکہ یہ دیکھو ان کی فریکوینسی سیم ہے، نمبر آف سائیکلز پاس ہو رہی ہیں ہر پوائنٹ پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان فیز ہیں. جب یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس اینگل π/2 ہے تو ادھر بھی آپ کے پاس اینگل π/2 ہے. جب آپ کے پاس یہاں پہ اینگل 0 ہے تو آپ کے پاس ادھر بھی اینگل 0 ہے. سملرلی 270 یا 3π/2 کرو تو آپ کے پاس اینگلز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ویوز کے سیم ہیں. تو یہ آپ کے پاس تب آپ کے پاس لیزر بیم بنتی ہے یا ہائیلی پیرالل فوکس بیم بنتی ہے. In this process, the emitted photon travel in exactly the same direction as the stimulated photon and are exactly in phase. یہ دیکھیں تو یہ پروسیس ہے ہمارے پاس stimulated emission کا. اب یہ spontaneous emission ہے، خود 10⁻⁸ سیکنڈ اس نے کمپلیٹ کیا اور وہ لوور انرجی اسٹیٹ میں آ گیا اور ان پروسیس اس نے ایک فوٹون ریلیز کر دیا. اسٹیمولیٹڈ امیشن کا ڈفرینس دیکھنے کے اس وقت آپ کا فوٹون ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں، ابھی تک اس نے وہ پروسیس 10⁻⁸ سیکنڈ سے پہلے آپ نے اسے ایک فوٹون سے ہٹ کروایا، یہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں آ گیا. آپ کے پاس وہ فوٹون بھی ہے جس سے آپ نے ہٹ کروایا اور اس نے خود گراؤنڈ اسٹیٹ پہ آتے ہوئے انرجی ریلیز کی، اور یہ آپ کے پاس وہ فوٹون ہے جو اس الیکٹران نے ریلیز کیا جب وہ ہائر اسٹیٹ سے لوور اسٹیٹ میں آیا. تو آپ کے پاس دیکھو فوٹونز کی ویلیو ملٹیپلائی ہوتی ہے اس پروسیس سے. پاپولیشن انورژن اینڈ لیزر ایکشن. اب بچے ایسا کیا پروسیس ہو جس سے میرے پاس دو نہیں بلکہ ملٹیپل نمبر آف فوٹونز آ سکیں، تو اس کے لیے ہم ایک پروسیس کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پاپولیشن انورژن. اگر آپ پاپولیشن انورژن اچیو کر لو تو آپ لیزر بنا سکتے ہو. اب اس کے لیے میں نے فگرز جتنی بھی لی ہیں وہ موسٹلی آپ کی بک سے ہی ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس جتنا ڈیٹا یہ بھی آپ کی بک سے ہے. تو اگر آپ
یہ لیکچر سن رہے ہو تو کائنڈلی ساتھ اپنی بک کھولو اور اسے ریڈ کرو تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. اب یہاں پہ فگر 19.11 اے ہم نے لیا الیکٹرانس ٹرانزیشن کے لیے پاپولیشن انورژن اور لیزر ایکشن کو سمجھنے کے لیے. لیٹ اس کنسیڈر سمپل کیس آف میٹیریل ہوز ایٹمس کین ریزائڈ ان دی 3 ڈفرنٹ اسٹیٹس. ابھی تک ہم 2 انرجی اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے, E1 گراؤنڈ اسٹیٹ, E2 ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. اب ہم ایک ایسا کیس لیتے ہیں یا ہم ایک ایسا میٹیریل لیتے ہیں جس کے پاس ایک تھرڈ اسٹیٹ B ہے, اور یہ دیکھیں E2 اس کی تھرڈ اسٹیٹ. State E1 which is ground state, the excited state E3 in which atom can reside for 10⁻⁻8 second. یہ آپ کے پاس E1 گراؤنڈ اسٹیٹ ہے جس میں نارملی الیکٹرانز ایگزسٹ کرتے ہیں. E3 آپ کے پاس وہ اسٹیٹ ہے یہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ ہے جس ہم پہلے سیکنڈ اسٹیٹ لے رہے تھے. اس میں الیکٹرانز کی ایکسائٹیڈ رہنے کی یا اسٹیٹ میں رہنے کی جو لائف ٹائم ہے وہ ہے 10⁻⁸ سیکنڈ. یہ آپ کا ایکسائٹیڈ اسٹیٹ ہے E3, اور بیچ میں اب آپ کے پاس ایک نئی اسٹیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹا اسٹیبل اسٹیٹ, اسے ہم E2 کہتے ہیں. اس میں ایٹم ریزائڈ کر سکتے ہیں 10⁻³ سیکنڈ تک. تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہاں ریزائڈ کرنے کا 10⁻³ سیکنڈ, آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ ہے 10⁻³ سیکنڈ سے, تو یہاں پہ وہ زیادہ ٹائم تک ریزائڈ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. تو ہم پہلے میٹا اسٹیبل اسٹیٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیلپ فل ہے لیزر کی پروڈکشن میں. A metastable state is an excited state in which an excited electron is unusually stable and from which the electron spontaneously falls to lower state only after relatively longer time. Metastable state ہمارے پاس ایک unusually stable state ہے. ground state تو completely stable ہے نا, یہ آپ کے پاس یہ بھی کچھ stable ہوتی ہے, اس میں electrons کچھ ٹائم زیادہ رہتے ہیں as compared to excited state, اور اس کے بعد وہ یہاں سے بھی اسپونٹینیسلی ڈراپ ہو جاتے ہیں گراؤنڈ اسٹیٹ میں. تو میٹاسٹیبل اسٹیٹ کی یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے. اب فارمیشن آف لیزر دیکھ لیتے ہیں. دا ٹرانزیشن فرام اور ٹو میٹاسٹیبل اسٹیٹ آر ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو ادر ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. یہاں گراؤنڈ اسٹیٹ سے میٹاسٹیبل اسٹیٹ میں الیکٹرانس کو لے کے جانا, یہ یہاں پہ ایکسائٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم بیسیکلی یوں کرتے ہیں, ہم گراؤنڈ اسٹیٹ سے انہیں سیدھا اپر ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں جہاں کی جس کی ٹائم پیریڈ بہت کم ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. Hence, instead of direct excitation to this state, electron are excited to higher level for spontaneous fall to metastable state. تو ہوتا یہ ہے گراؤنڈ اسٹیٹ سے الیکٹرانس کو E3 یا سب سے جو آپ کے پاس ہائر ایکسائٹیڈ اسٹیٹ ہے اس میں پمپ کیا جاتا ہے, اور وہاں سے وہ اسپونٹینیسلی فال کرتے ہیں میٹاسٹیبل اسٹیٹ میں. اپنی لائف ٹائم کمپلیٹ کر کے اسپونٹینیسلی فال کرتے ہیں میٹاسٹیبل اسٹیٹ میں. Let us assume that incident photons energy E is equals to E3 minus E1. جس فوٹون سے آپ نے اس کو ہٹ کروانا ہے اس اسٹیٹ میں سے اس اسٹیٹ میں لے کے جانے کے لیے, اس کی انرجی کتنی ہونی چاہیے اس اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ کی انرجی ڈفرینس کے ایکول. اگر اس کے پاس اتنی انرجی ہوگی تب الیکٹران یہاں سے یہاں جا سکے گا. تو یہاں پہ جو انسیڈنٹ فوٹون ہوتا ہے اس کی انرجی ہم ایکول لیتے ہیں اس اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ کی انرجی ڈفرینس کے. ریز دا ایٹم فرام گراؤنڈ اسٹیٹ E1 ٹو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ E3. جب آپ کسی اس طرح کے فوٹون سے اسے ہٹ کرواتے ہو, جیسے یہ دیکھو یہ فوٹونز آ رہے ہیں, آپ انہیں ہٹ کرواؤ گے تو وہ سیدھا E3 میں جائیں گے آپ کے پاس الیکٹرانز. بٹ دا ایکسائٹیڈ ایٹم ڈو ناٹ ڈیکے بیک ٹو E1, پر کیونکہ بیچ میں ایک اور اسٹیٹ ہے, تو پہلے تو یہ تھا کہ وہ یہاں سے ڈیکے بیک واپس ہو جاتے تھے گراؤنڈ اسٹیٹ میں, پر اب ہمارے پاس ایک اور اسٹیٹ ہے بیچ میں, تو وہ یہاں پہ واپس گراؤنڈ اسٹیٹ میں آپ کے پاس ڈیکے بیک نہیں ہوں گے, بلکہ وہ کہاں ہوں گے میٹاسٹیبل اسٹیٹ میں. The only alternative the electron has is to decay down to metastable state E2. This eventually leads to the situation that the state E2 contains more atoms than state E3. تو آپ کے پاس پھر کیونکہ اس کی لائف ٹائم زیادہ ہے اس کی لائف ٹائم سے, تو یہاں سے جلدی آپ کے پاس الیکٹرانز جو ہیں اسپونٹینیسلی ڈراپ ہوتے ہیں اس اسٹیٹ میں, پر اس کی لائف ٹائم زیادہ ہے. تو آپ کے پاس ایک ایسا ٹائم اچیو ہوتا ہے جس میں ادھر موجود الیکٹران جو ہیں ان کی اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اس طرح کی جب آپ کے پاس یہ والی کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں سے تو وہ جلدی ڈراپ ہوں گے اور ادھر لائف ٹائم زیادہ ہے, تو یہاں پہ اوپر سے آنے والے الیکٹرانس کی اسپیڈ زیادہ ہے, مطلب وہ جلدی ڈراپ ہو رہے ہیں, اور یہاں سے ادھر ڈراپ ہونے میں انہیں ٹائم لگے گا. تو آپ کے پاس ایسا اسٹیٹ اچیو ہو سکتا ہے نا جہاں پہ ادھر اماؤنٹ آف الیکٹران سب سے زیادہ ہوں. The only alternative the electron has is to decay down to metastable state E2. This eventually leads to the situation that the state E2 contains more atoms than state E3. This situation is called population inversion. تو اس state کو ہم کہتے ہیں population inversion. کیوں؟
کیونکہ دیکھو گراؤنڈ اسٹیٹ میں بیسیکلی ہمارے پاس الیکٹران زیادہ ہوتے ہیں، پر پاپولیشن انورژن میں کیا ہوتا ہے، ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں آپ کے پاس پاپولیشن انورس ہو جاتی ہے، زیادہ پاپولیشن اوپر چلی جاتی ہے. یہ بھی ہے تو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ، بے شک اس کی لائف ٹائم زیادہ ہے تو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ، اس میں الیکٹرانس کی اماؤنٹ زیادہ جمع ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس پاپولیشن انورژن اچیو ہو جاتی ہے. ونس پاپولیشن انورژن ہیز بین اچیو دا لیزر ایکشن از سمپل ٹو اچیو. اب ہم بیسیکلی کیا کریں گے، یہاں پہ اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کریں گے، الیکٹرانس سے ہٹ کروائیں گے اسٹیٹ میں، اور جب یہ فال بیک کریں گے گراؤنڈ اسٹیٹ میں یہ بھی فوٹونز ریلیز کریں گے، تو آپ کے پاس ایک الیکٹران کے ڈیکے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے دو فوٹونز ہوں گے، ایک وہ جس نے اسے ہٹ کیا اور ایک وہ جو اس نے ریلیز کیا. تو آپ کے پاس اس طرح سے ملٹیپل فوٹونز نکل سکتے ہیں جو ان فیز ہوتے ہیں، جن کی فریکوینسی سیم ہوتی ہے، اور جب وہ مل کے پھر آپ کے پاس لیزر بناتے ہیں. The atoms in metastable state are bombarded by photons of energy E2 minus E1. کتنی انرجی کے فوٹون سے ہم انہیں بمبارڈ کریں گے، اس اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ کی انرجی ڈفرینس کے، تب وہ اس اسٹیٹ سے ادھر آئے گا. ریزلٹنگ ان انڈیوسڈ امیشن، تو آپ کے پاس انڈیوسڈ امیشن ہوگی گیونگ ان انٹینس کوہرنٹ بیم ان دا ڈائریکشن آف انسیڈنٹ فوٹون. تو جو آپ کے پاس انسیڈنٹ فوٹون ہے ان کی ڈائریکشن میں آپ کو ایک انٹینس کوہرنٹ بیم ملے گی انسیڈنٹ فوٹون کی ڈائریکشن میں. تو آپ کے پاس اگر آپ ان بیمز کو جتنا پیرالل کرتے جاؤ گے، جتنا ان فیس کرتے جاؤ گے، آپ کے پاس لیزر پروڈیوس ہوگی. فارمیشن آف لیزر میں آپ یہ سب لکھ سکتے ہو. یہ جس طرح سے میں نے ان ٹاپک کی ڈویژن کی ہوئی ہے، آپ انہی کے ہی نوٹس بناؤ اور آپ اس کو ایز اٹ از لکھو، آپ کے پاس زبردست پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. یہ میں نے اسی ڈائیگرام کو تھوڑا بڑا کر کے دکھایا، ایک دفعہ پھر دیکھ لو. گراؤنڈ اسٹیٹ سے ہم اتنی انرجی دیتے ہیں ہائیسٹ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ جتنی، جہاں پہ لائف ٹائم ہے اس کی 10⁻⁻8 سیکنڈ. یہاں سے یہ اسپونٹینیسلی ڈراپ ہوتے ہیں میٹا اسٹیبل اسٹیٹ میں. میٹا اسٹیبل اسٹیٹ میں کیونکہ لائف ٹائم زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا لائف ٹائم آف دی ایکسائٹیڈ اسٹیٹ، الیکٹرانس یہاں پہ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں پاپولیشن انورژن اچیو ہو گئی ہے. اب یہاں پہ جب الیکٹرانس ہوتے ہیں تو ہم فوٹونس سے ہٹ کرواتے ہیں ان الیکٹرانس کو، اور ان فوٹونس کی انرجی کتنی ہونی چاہیے اس اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ کی انرجی ڈفرینس کے. تو آپ کے پاس جو الیکٹرانس ہیں وہ ڈراپ ڈاؤن کر جاتے ہیں گراؤنڈ اسٹیٹ میں، اور انڈیوسڈ ایمیشن یا اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور آپ کے پاس ملٹیپل فوٹونس ریلیز ہوتے ہیں. تو آپ جب ان فوٹونس کو پیرالل کرتے ہو، زیادہ سے زیادہ کوہرنٹ کرتے ہو، تو آپ کے پاس ایک انٹینس پیرالل کوہرنٹ بیم آف لائٹ آتی ہے جسے ہم لیزر کہتے ہیں. فارمیشن آف لیزر میں میررز کا کیا کام ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ فگر 19.12 بھی آپ کی بک سے ہے. The emitted photon must be confined in the assembly long enough to stimulate further emission from other excited state. یہ جو آپ کے پاس فوٹونز ہیں جن سے آپ اسٹیمولیٹ کر رہے ہو، یہ جو آپ کے پاس فوٹونز ہیں جن سے آپ ان الیکٹرانس کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہو تاکہ وہ اور فوٹون ریلیز کریں، یہ فوٹونز کہاں سے آتے ہیں؟ ہم ان فوٹونز کو کسی اسمبلی میں کسی جگہ پہ اتنے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ فردر ایمیشن میں کام کریں. مطلب یہی فوٹون جو ریلیز ہو رہے ہیں یہ ٹرن بیک ہوں، اور یہی فوٹون واپس جو دوسرے ایٹم ایکسائٹ ہوئے ہیں انہیں ہٹ کرتے جائیں اور ملٹیپل فوٹونز نکلتے جائیں. تو ہم انہیں ایک اسمبلی میں جمع رکھتے ہیں اتنے ٹائم تک کہ یہی فوٹونز جو ہیں دوبارہ ورک کریں اور فوٹونز کو ریلیز کریں. The emitted photon must be confined in the assembly long enough to stimulate further emission from other excited atoms. This is done by using mirror at the two end of assembly. تو ہم ایسا کر کیسے سکتے ہیں کہ انہی فوٹونز کی ڈائریکشن بدلتے رہیں اور یہی واپس آ کے ان الیکٹرانز کو، ایکسائٹیڈ الیکٹرانز کو ہٹ کریں تاکہ آپ کے پاس اور فوٹونز ریلیز ہوں. ہم دونوں طرف مرر لگاتے ہیں. ایک طرف آپ کے پاس کمپلیٹلی ریفلیکٹنگ مرر ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کے پاس پارشلی reflecting mirror ہوتا ہے. One end is made totally reflecting and the other end is partially transparent to allow the laser beam to escape. آپ کے پاس یہ والا mirror partially reflecting اس لیے ہے کہ اس میں کچھ ٹرانسپیرنٹ ایریا ایسا ہوتا ہے جس میں سے جب لیزر بیم پراپرلی آپ کے پاس اندر cooked up ہو جائے یا تیار ہو جائے تو وہ یہاں سے نکل سکے. As the photon move back and forth between the reflecting mirrors, they continue to stimulate other excited atoms to emit photons. تو جیسے آپ کے پاس یہ فوٹونز بیک اینڈ فورتھ ہوتے ہیں تو یہ اور ایکسائٹیڈ ایٹمس کو ہٹ کرتے ہیں. اس پروسیس میں وہ اور فوٹونز ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ایسا پروسیس اچیو ہوتا ہے جب آپ کے پاس آلموسٹ کافی سارے انفائنائٹ فوٹونز جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس پارشل ونڈو ہے اس میں سے پھر لیزر بیم آپ کو نکلتی ہوئی ایک پیرالل رے آف لائٹ نظر آتی ہے جسے ہم لیزر بیم کہتے ہیں.
ایز دا پروسیس کنٹینیوز دا نمبر آف فوٹونس ملٹیپلائی. آف کورس یہ دیکھیں آپ کے پاس انیشلی کتنے فوٹونس تھے اور اینڈ تک آپ کے پاس کتنے فوٹونس جمع ہو گئے ہیں. آپ کے پاس فوٹونس کی ویلیو ملٹیپلائی ہوتی ہے اینڈ دا ریزلٹنگ ریڈیشن از دیئر فور مچ مور انٹینس اینڈ کوہیرنٹ دین لائٹ فرام آرڈینری سورس. تو آپ کے پاس جو ریزلٹنگ بیم ہے وہ بہت انٹینس ہوگی, ہائیلی فوکسڈ ہوگی, کوہیرنٹ ہوگی, ان فیز ہوگی, فیز ڈفرینس نہیں ہوگا دونوں دو ویو فارمس کے درمیان میں, اور فریکوینسی ان کی سیم ہوگی دین لائٹ فرام آرڈینری سورسز ایز کمپیئر ٹو دا لائٹ فرام آرڈینری سورسز, یا جو آپ کے پاس آرڈینری لائٹ ہے اس کے کمپیریزن میں. اب یہ فگر دیکھیں تو یہ لائٹ آف آل ویو, یہ آپ کے پاس ریگولر لائٹ ہے. اس میں دیکھیں جو آپ کے پاس ویو فارم ہے یا ویوز نکل رہی ہیں وہ ان فیز نہیں ہے, اپنا سب کے اپنے فیز ہیں, کوئی نہ کوئی فیز ڈفرینس آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. فلٹرڈ لائٹ, ریڈ لائٹ آپ کے پاس تھوڑی فلٹرڈ ہوتی ہے, اتنا فیز ڈفرینس نہیں ہوتا اس میں جتنا اس میں ہوتا ہے, پر پھر بھی یہ تھوڑی سی اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. لائٹ آف ون ویو لینتھ ٹریولنگ آؤٹ آف اسٹیپ, آپ کے پاس کچھ نہ کچھ لائٹ میں فیز ڈفرینس آتا ہے, اس لیے یہ تھوڑی کم اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ریگولر لائٹ, پر پھر بھی اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. پر جو آپ کے پاس لیزر لائٹ ہے ان کی ایک ہی ویو لینتھ ہے, ساری ان اسٹیپ ٹریول کر رہی ہیں. اس میں آپ کے پاس بالکل شارپ لائٹ آپ کو ملے گی لیزر میں. تو بچے یہ بیسک ڈفرینس ہے ریڈ لائٹ, ریگولر لائٹ اور لیزر لائٹ کا. ہم نے آج اپنا ٹاپک یہاں تک کرنا ہے. اسی کا اگلا کیس ہے نیون لیزر والا, آئی تھنک وہ والا ٹاپک ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے, نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو آپ کے پاس یہ تھیوری میں یہ چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا. ہم نے ابھی چھوٹے چیپٹرز اس لیے اسٹارٹ کیے ہیں کہ جو ہمارے تھیوریٹیکل چیپٹرز ہیں وہ ہم ہوپ فلی اگر یہ لاک ڈاؤن آگے نہیں جاتا تو ہم اسی ٹائم پیریڈ میں انہیں ختم کریں. اور جو ایسے ہیں جس میں آپ کا اور میرا فیس ٹو فیس ہونا ضروری ہے, جیسے الیکٹرو میگنیٹزم ہے, الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہے, آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے, اس سے ہم کوشش کریں کہ وہ ہم اپنی کلاس میں کریں ہوپ فلی. اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بھی ایشو ہے تو پلیز آپ کمنٹ کریں, کچھ نہ کچھ فیڈ بیک دیں. اگر آپ کو سمجھ آیا تو آپ لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور کوئی بھی اگر آپ کا کویشچن ہے تو آپ ضرور کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور میں آپ کو ضرور اس کا آنسر کروں گی. تھینک یو.